بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حروف مفردات چل رہے تھے سابق اسباق میں، تو آج ہماری کلاس نمبر 5 ہے۔ تو حروف مفردات ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے تھے، تو انہی کو آج میں ذرا تفصیل سے مزید واضح کر دوں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ حروف کو الگ الگ کر کے بتاؤں گا، تو وہ حروف انشاءاللہ آج بتاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی تختی شروع کرتے ہیں۔ تو ایک میں نے حروف بتائے تھے ہم آواز حروف، پہلے میں وہ ان کو الگ الگ کر لیتا ہوں، آپ ان کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر لکھنا چاہیں تو آپ بعد میں لکھ لیجئے گا، ان کو الگ الگ کر لیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی حروف ہیں جو ہم آواز حروف ہیں، آپ ان کی ادائیگی میں فرق کر سکیں گے اور ان کو اچھی طرح ادا کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو پہلا جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے سا۔ سا، سین، شین، صاد، یہ 4 حرف ہم آواز ہیں، یہ الگ ہو گئے، یہ 4 حرف ہم آواز ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تا، طا، یہ 2 حرف بھی ہم آواز ہیں۔ فرق دیکھیے، تا 2 نقطوں والی، طا، سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد حا، جو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے، اور آخر میں جو اینڈ پہ تھا ہا، جو حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی تھی، سینے کے جو قریب ہے، ہا، ہا، یہ ہم آواز ہیں، ان کے تلفظ میں فرق کرنا ہے، ہا، ہا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ذال، نرمی سے، ذال، اس کے ہم آواز حروف کون سے ہیں؟ زا، ذال، زا، وا اور واد، واد، یہ 4 حروف ہم آواز ہیں، ذال، زا، واد اور وا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عین، جو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا تھا، اور حمزہ، اس کے پڑھنے میں اکثر لوگ دونوں کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں۔ عین، جب یہ آگے حروف اکٹھے ہوں گے نا، ابھی تو کیونکہ لفظ مفرد ہے، حرف یہ مفرد ہے، تو اس وجہ سے پتہ نہیں چل رہا۔ عین، حمزہ، حمزہ کی آواز ہوتی ہے عموماً ا، ای، یہ آواز ہے ا، اور عین کی ہوگی ع، عی، تو ان کو فرق نہیں۔ یہ تو ہمارے ہو گئے ہم آواز حروف، میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بتا دیے۔ پھر میں نے بتائے تھے حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں، میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، اب میں ان کو ذرا ترتیب سے۔ سب سے پہلے حلق کے اول حصے سے جو ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، آخری حصے جو سینے کے قریب ہے، حمزہ، ہا، یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کے قریب ہے۔ اس کے بعد درمیانی حصے سے عین، عین، حا، یہ درمیانی حصے سے ادا ہوا، اور اب جو حصہ منہ کے قریب ہے، غین، غین، خا، غین، خا، یہ ہو گئے حروف حلقی۔ ان کو یاد رکھیے، حروف حلقی کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، حروف حلقی یہ الگ ہو گئے اور ہم آواز حروف الگ ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیے، ہم آواز حروف آپ الگ الگ کر کے ان کو پڑھیے گا، سنیے گا کہ ان کا تلفظ کیسے ہے۔ تو یہ حروف مفردات مکمل ہو گئے الحمدللہ، اور میں نے ان کو الگ الگ کر کے بھی آپ کو بتا دیا۔ ان کے تلفظ آپ کو جب آپ الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو ان کی صحیح ادائیگی جو ہے وہ آسان ہوگی آپ کے لیے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اگلی تختی، تختی نمبر 2،
ہمارے پاس تختی نمبر 2 ہے. تختی نمبر 2 میں حروف مرکبات آئیں گے. حروف مرکبات. پچھلی تختی جو ہم نے پڑھی ہے وہ تھی حروف مفردات. مفرد کا مطلب ہوتا ہے جو الگ الگ ہوں. جیسے دیکھیے آپ الف الگ، با، تا، یہ سب الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مرکب کا مطلب ہوتا ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنے یا 3 لفظوں سے مل کر بنے، جو اکیلا نہ ہو، اسے مرکب کہتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے ذرا توجہ سے ان حروف کی پہچان کرنی ہے آپ نے. اب یہاں پہ وہ باتیں آپ کو کام آئیں گی جو میں نے پیچھے بتائی تھی نقطوں کے حوالے سے، اور جو چند حروف کا شیپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جیسا ہوتا ہے، ان میں آپ نے فرق کرنا ہے. یہاں پہ پہلا حرف دیکھیے، پہلا الف، سمپل ہے، یہ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا. اس کے بعد لام الف، یہ اب لام کے آگے چھوٹی شیپ آ گئی، ساتھ میں الف ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب لام حروف میں ملا ہوا ہوگا تو اس کی شیپ ایسے ہوگی. غور سے دیکھ لیجئے نمبر 2 پہ لام الف، لام الف، یہ لام اور الف 2 حروف ملے ہوئے ہیں. اگلا بھی لام الف ہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بھی لکھا ہوا آتا ہے. 3 طریقے سے لام الف جو ہے نا، یہ لام کی چھوٹی شیپ جو ہے 3 طریقے سے آتی ہے. تینوں یہاں پہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. نمبر 2 لام الف، نمبر 2 پہ دیکھیے لام الف، آگے پھر لام الف، یہ بھی شیپ ہے اس کی، لام کی چھوٹی شکل. آگے ایک نقطہ میں نے بتایا تھا کس کے نیچے ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ با ہے. ٹھیک ہے. ایک نقطہ اس کے نیچے، اس کی شیپ اب چھوٹی ہے، اور ساتھ میں الف ملا ہوا ہے. با الف، با الف. آگے پھر لام الف، لام الف. تو آپ نے دیکھ لیا کہ لام اور الف جو ہیں یہ جب آپس میں ملے ہوتے ہیں تو ان کے تین شکلیں ان کی. ٹھیک ہے. سب میں جو لام کی شیپ ہے، چھوٹی شیپ جو ہے لام کی شکل، وہ الگ ہے. پہلے والے دیکھیے، الف کے بعد والا جو باکس ہے، لام الف، لام الف. اس کے بعد با الف تھا، آگے پھر لام الف. یہ آپ نے دیکھ لیا. اب انہوں نے آگے پھر الگ سے مکمل لام کی شکل دی ہوئی ہے، لام. ٹھیک ہے. آگے پھر لام الف، لام الف. یہ چوتھی مرتبہ، یہ چوتھی شکل ہے. دیکھیں 4 طرح سے لام اور الف جو ہے یہ ملا ہوتا ہے. ہر ایک میں لام کی شیپ آپ دیکھیں الگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لام ح، لام ح، ح. یہ دیکھیں ح ہے نقطے کے بغیر. جیم کے اندر نقطہ تھا، خا کے اوپر نقطہ تھا، اور یہ بغیر نقطے والا کیا ہے، ح. اس کے اوپر جو چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے لام ح. لام ہے، اوپر لام لگا ہوا ہے، لام ح. ٹھیک ہے. اس لیے میں بتا رہا تھا جب حروف ملتے ہیں تو ان کی شکلیں چینج ہوتی ہیں. آپ نے خوب توجہ سے اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے آپ نے. آگے پھر لام الف، لام الف. اب دوسری لائن کا آخری لفظ حرف میں پڑھنے لگوں، با، لام با، با، لام با. با کے نیچے ایک نقطہ، درمیان میں لام، اور آگے پھر با. تو یہ ہماری تختی نمبر 2 حروف مرکبات کی 2 لائنیں ہو گئیں. ان کو آپ خوب پڑھیں اور اچھی طرح مشق کریں تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. اور حروف کی پہچان کریں. لام حا کو ذرا توجہ سے، کیونکہ اس کے اوپر لام کی شکل بالکل چینج ہے. اس کو ذرا توجہ سے پڑھنا ہے. دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. شروع دیکھیں، الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام حا، لام الف، با، لام با. تو یہ 2 لائنیں ہماری مکمل ہو گئیں. انشاءاللہ کل اگلے سبق میں اگلی لائن پڑھیں گے، تو اس کو اچھی طرح پڑھیے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.